نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس محفل میں انشاءاللہ حلف نامہ جو محفل ذکر خاتم النبیین کا ہے، اس کو مختلف زبانوں میں پڑھا جائے گا تاکہ سب ہمارے بھائی بہنیں اور خاص طور بچے جو ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی زبان میں سنیں اور زیادہ اس کی سمجھ آئے ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں محفل ذکر خاتم النبیین کی مختصراً یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محفل ذکر خاتم النبیین جو ہے، یہ اس کا مطلب اس طرح کہ محفل ذکر خاتم النبیین یعنی ہم نے ذکر کرنا ہے اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، خود بھی ماننا ہے، اپنے بچوں کو بھی اور ساری دنیا کو یہ منوانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس میں اس محفل ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ ہم نے تلوار اٹھانی ہے، نہ ہم نے کوئی اسلحہ اٹھانا ہے، نہ ہم نے کسی پر تشدد کرنا ہے، نہ کسی کو ہم نے کسی کی گردن اڑا دینی ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو مارنا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ اور یہ اس محفل کا ایک مقصد ہے، اس لیے اس کا نام ہے محفل ذکر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کبھی بھی ہماری کوشش ہوگی، مجھے وہ جماعت جو اس وقت جس کو میں فتنہ کہتا ہوں، کوئی ان کا مسلک، کوئی مذہب کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک فتنہ ہے، تو میں اس وقت کے جو جنہوں نے اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا، لیکن آج جو اس عقیدے کی طرف اگر کوئی بولے والے مسلمان جا رہے ہیں، مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے، ان لوگوں کی گردنوں کو اڑانا نہیں، ہم نے ان کو ہم نے سمجھانا ہے کہ جس عقیدہ کی طرف آپ جا رہے ہو وہ عقیدہ نہیں، وہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو بچانا ہے، تو ان کو ہم نے سمجھانا ہے۔ اگر وہ لوٹ آتے ہیں پھر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بے شک غفور و رحیم ہیں اور اللہ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی صرف یہ کوشش ہوگی، یہ عام جماعتوں سے، عام محفلوں سے یہ محفل اس لیے مختلف ہے کہ یہاں کسی کا جذبات کو اس طرح ابھارا نہیں جاتا کہ جناب آپ دیکھتے ہی یا سنتے ہی کسی بات کو بغیر تصدیق کیے ہوئے بس اس کی گردن اڑا دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہم یہ ایسا نہیں کرتے، ہمارا یہ کام ہے کہ وقت کی جو حکومت ہے ان تک اس چیز کو ہم نے پہنچانا ہے کہ فلاں جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نبوت پر، ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح مطلب ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے، نہ کہ تلوار کو اٹھانا ہے یا بندوق کو اٹھانا ہے یا کوئی اور ایسی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ کام وقت کے حکمرانوں کا ہوتا ہے اور قاضی صاحبان کا ہوتا ہے، ہماری عدالتوں کا کام ہوتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ عدالتوں کے سامنے بھی اس مسئلے کو لے کر جائیں اور عدالتوں سے فیصلہ کرائیں، کیونکہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں، اور پھر دوسری ایک جو بدبخت اور فتنے والی جماعت کی جو پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہمارے آئین میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قانون تک، عدالت تک ان معاملات کو لے کر جائیں۔ اس لیے میں یہ ذرا آج وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہے محفل ذکر خاتم النبیین، اس کا مطلب کوئی اور ہے، اس کو بالکل نہ لے۔ اور جہاں پر بھی یہ اگر اس کو ہم بڑے
اطمینان سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات کریں، تو میری یہ بات جو ہے وہ ہمارے موجودہ یا سابقہ یا آئندہ جو حکمران ہیں، حکومتیں ہیں، اسمبلیاں ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے نہیں ہیں، وہ ہر مسلمان کے ہیں، آخری نبی ہر مسلمان کے ہیں، ہر طرح کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہیں یا کسی ادارے میں ہیں، جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میرے ہیں، اتنے پاکستان کی تمام فوج کے ہر سپاہی کے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ اپنی جان مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے محکمہ پولیس میں جتنے لوگ ہیں، ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک، تمام وہ لوگ ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ادارے کے اندر، ہر سلسلہ، ہر فرقے کے اندر، تمام سوائے ایک فتنہ جس جماعت سے، جن سے فتنہ جو سرسد ہوا پہلے بھی اور اب بھی جو فتنے والی جماعت ہے، اس کے علاوہ اور اس فتنے والی جنہوں نے آغاز کیا تھا وہ اس کے زیادہ قصوروار ہیں۔ اور اس کے بعد جو آج اب اس دور کے اندر ہمارے معصوم، میں ان کو کہوں گا نوجوان، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور وہ اس اپنے دکھ دردوں کی وجہ سے وہ ان فتنے والی جماعت کے چکر میں آ جاتے ہیں، یورپ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں، زندگی کو اگر خطرہ ہو، زندگی ختم ہو گئی تو دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اور اگر ایمان پر خطرہ اور ایمان اگر ختم ہوا تو دونوں جہان تباہ ہو گئے۔ ہمیشہ کی زندگی وقتی، اس زندگی کے لیے اور اس کی سہولتوں کے لیے اگر کوئی ان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ کی اپنی زندگی کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مجھے ہر مسلمان سے دلی ہمدردی ہے، اور ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ دیکھو ہماری نظروں کے سامنے اللہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی، اور تمام مسلمان بھی، اور ہر انسان بھی، اور ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ جو فتنے والے بدبخت ہیں، آپ یقین جانیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن جھوٹی عزت، شہرت، اور میں نے جو آج کل کہا کہ آج کل بولے بالے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس مسائل اور اس غربت کی وجہ سے وہ ان چکروں میں آ جاتے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان اس وقت جو دنیا میں کہتا ہوں سب کچھ اللہ رب العالمین کی مدد سے، تبلیغ والی جو جماعتیں وہ بھی اگر اس وقت یہ کام شروع کر لیں، کیونکہ اس وقت نیٹ کا یہ ایک دور ہے جس میں مسئلے مسائل، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آیات جو دیکھنی ہوں، تلاوت کرنی ہو، مسئلے سیکھنے ہوں، سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اس سے پہلے نوجوانوں کو، اور کالجوں میں اور سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور ہر ادارے کے اندر یہ بات عام ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اور، کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا۔ جب ایک کام ہی مکمل ہو گیا اس کے بعد کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اگر یہ باتیں ہم کرتے رہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے بھی اور سننے دیکھنے والوں کو بھی اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس بات کو سمجھ لیں کوئی انتشار، کوئی فتنہ، کوئی فساد یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم خاتم النبیین کی بات کر رہے ہیں تو پھر خاتم النبیین والے طریقے اور حکمت اور دانائی کے ساتھ جو ہے نا
ہم نے لوگوں سے بس یہ منوانا چاہتے ہیں کہ تلوار سے نہیں، اسلحے سے نہیں، ہم صرف اس طرح منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام سورہ احزاب 40 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں جو ہے مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، میں یہ ہاتھ باندھ کے یہ کہتا ہوں، یقین جانیے اس وقت اللہ نے کامیابی کا جو راز مسلمانوں کے ساتھ غیبی جو مدد آئے گی وہ صرف اسی بات کی وجہ سے آئے گی، اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں کہ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں، انتشار پسند نہیں، کوئی کسی کو ایک پرندے کو بھی ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچانے والا نہیں، صرف خدا کے لیے آپ لوگ صرف اس بات کی طرف آ جائیں، اور اس وقت جو باہر کی جو فرانس اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی سمجھ لیں اس پر اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو نہ ہماری حکومت برداشت کرے گی، نہ عوام برداشت کرے گی، نہ دنیا کا کوئی مسلمان برداشت کرے گا، سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن اس پر اگر کچھ نہ کر سکے گا نا تو وہ پھر اپنی جان قربان، خون خرابہ، پوری دنیا میں آپ خون ہی خون دیکھیں گے اگر کسی نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج یاسین ساجد صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ اسی کو جس پر میں اتنی بات کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا محفل ذکر خاتم النبیین کا حلف نامہ ہے، اردو زبان میں، سرائکی زبان میں، اور انگلش میں اور سندھی زبان میں انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ ہدایت عطا فرمائے کہ جس سے ہم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے جو ہے آپ کو آخری نبی، بس یہ اسی پر ہمیں موت آ جائے اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایک ہی بات رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی